بچوں کو بار بار الرجی، چھینکیں، ناک بہنا یا ویزنگ ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے زیٹوفن سیرپ لکھ دیا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم سمپل ورڈز میں سمجھیں گے کہ زیٹوفن سیرپ کیا ہے، بچوں میں کیوں دیا جاتا ہے، الرجی اور استھما میں اس کا کیا رول ہے اور اس کے امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں زیٹوفن کی، جس کا ایکٹیو انگریڈینٹس ہے کیٹوٹیفن۔ یہ ایک اینٹی الرجک میڈیسن یعنی اینٹی ہسٹامین ہے۔ کیٹوٹیفن الرجی کے سمٹمز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور کچھ پیشنٹس میں استھما ویزنگ کی لانگ ٹرم پریونشن کے لیے بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، زیٹوفن سیرپ کو سمپل کف سیرپ سمجھنا بالکل ٹھیک نہیں۔ اگر بچے کو کھانسی ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کھانسی کی وجہ کیا ہے۔ ہر کھانسی الرجی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ فرینڈز، اب جانتے ہیں زیٹوفن سیرپ کیا ہے۔ زیٹوفن سیرپ میں کیٹوٹیفن ہوتا ہے۔ کیٹوٹیفن الرجی کے کیمیکلز میڈیٹر ہسٹامین کے ایفیکٹ کو بلاک کرتا ہے اور مسٹ سیل سے الرجی ریلیٹڈ کیمیکلز کی ریلیز کو ریڈیوس کرنے میں بھی رول پلے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اسے کچھ الرجک کنڈیشنز میں پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کامن کوسچن ہے، کیا زیٹوفن بچوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، اورل کیٹوٹیفن سیرپ بچوں میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق کچھ بچوں میں الرجی کی وجہ سے بار بار چھینکیں، ناک بہنا، الرجی ریلیٹڈ سمٹمز، آنکھوں میں ایچنگ یا واٹرنگ، ویزنگ یا استھما ریلیٹڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں ڈاکٹر بچے کی کنڈیشن دیکھ کر ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہر بچے کو الرجی یا کھانسی ہونے پر زیٹوفن دینا ضروری نہیں۔ میڈیسن کا سلیکشن سمٹمز اور ڈائگنوسس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو سیزنل یا انوائرمنٹل الرجی کے سمٹمز ہیں، جیسے پولن، ڈسٹ یا دوسرے الرجیز کی وجہ سے سنیزنگ اور رنی نوز، تو ڈاکٹر اینٹی الرجک ٹریٹمنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ زیٹوفن سیرپ کا پرپس الرجی کے سمٹمز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن صرف سیرپ دینے کی بجائے یہ سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ الرجی کس چیز سے ٹریگر ہو رہی ہے۔ اگر ٹریگر آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور اس سے ایکسپوژر کم کیا جا سکے تو سمٹمز کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ مل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر۔ کیٹوٹیفن کچھ کیسز میں استھما کی لانگ ٹرم پریونشن کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں زیٹوفن سڈن استھما اٹیک کو فوراً ختم کرنے والی ریسکیو میڈیسن نہیں ہے۔ اگر بچے کو اچانک سیویئر بریتھنگ پرابلم ہو رہی ہو تو پرسکرائب ایمرجنسی ریسکیو ٹریٹمنٹ اور میڈیکل کیئر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس سچویشن میں زیٹوفن سیرپ پر ریلے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی بہت کامن کنفیوژن ہے، زیٹوفن کو نارمل کف سیرپ سمجھنا صحیح نہیں۔ اگر کھانسی الرجی سے ریلیٹڈ ہے تو ڈاکٹر انڈرلائنگ الرجی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیٹوٹیفن پرسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھانسی انفیکشن یا فینومیا ریفلکس یا کسی اور وجہ سے ہو تو ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کھانسی ہے تو زیٹوفن دیں، یہ اپروچ ٹھیک نہیں۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں زیٹوفن سیرپ کے کچھ پاسبل سائیڈ ایفیکٹس کی۔ زیٹوفن سے کچھ پیشنٹس میں نیند یا ڈراؤزینس، سستی، چکر، ڈرائی ماؤتھ یا ایپیٹائٹ میں انکریز جیسا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ہر پیشنٹ میں یہ سائیڈ ایفیکٹس ضروری نہیں ہوتے۔ بچوں میں اگر میڈیسن لینے کے بعد ان یوزول سلیپنس، سیویئر ریئیکشن یا کوئی کنسرننگ سمٹمز نظر آئیں تو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اگر بچے کو میڈیسن سے الرجی کا سسپیشن ہو، جیسے سویلنگ، بریتھنگ ڈیفیکلٹی یا سیریس الرجک ریئیکشن، فوراً میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے۔ بچوں کی میڈیسن میں ڈوز ایج کے ساتھ ساتھ باڈی ویٹ اور میڈیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کر سکتی ہے، اس لیے کسی دوسرے بچے کی پرسکرپشن دیکھ کر اپنے بچے کو سیم اماؤنٹ دینا سیف اپروچ نہیں۔ ڈاکٹر نے جو ڈوز پرسکرائب کی ہو اسی کو فالو کریں۔ اگر ڈاکٹر نے زیٹوفن سیرپ پرسکرائب کیا ہے تو میڈیسن کو پرسکرائب شیڈول کے مطابق یوز کریں۔ بوتل کو یوز کرنے سے پہلے لیبل کی انسٹرکشن فالو کریں اور میجرنگ ڈیوائس سے میجرمنٹ کریں۔ ڈوز اپنی طرف سے انکریز یا ڈیکریز نہ کریں، اور اگر بچے کو پہلے سے کوئی میڈیکل کنڈیشن یا وہ دوسری میڈیسن لے رہا ہے تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ اگر بچے کو کسی میڈیسن سے الرجی کا ہسٹری ہے، سیزرس، ایپیلیپسی کا ہسٹری ہے یا کوئی کرونک میڈیکل پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو پہلے انفارم کرنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح اگر بچے کو ملٹیپل میڈیسن چل رہی ہیں تو ڈاکٹر یا فارماسسٹ کو کمپلیٹ میڈیسن لسٹ بتانی چاہیے۔
پیرنٹس اکثر بچے کی کھانسی یا الرجی دیکھ کر فوراً سیرپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کے کیس میں سیلف میڈیکیشن سے بچنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہی سمٹمز کی ڈیفرنٹ کازز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناک بہنا الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی۔ اسی طرح ویزنگ کا کاز بھی ہر بچے میں سیم نہیں ہوتا، اس لیے ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹ چوز کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر بچے کو سانس لینے میں مشکل، سیویئر ویزنگ، ہونٹوں یا فیس کا رنگ ان یوزول بلو یا گرے ہونا، بہت زیادہ ویکنیس، ہائی فیور کے ساتھ بریتھنگ پرابلم، یہ سمٹمز ریپیٹلی ورسن ہو رہے ہوں تو گھر پر صرف سیرپ پر ڈیپینڈ نہ کریں، میڈیکل ایویلویشن ضروری ہے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کا سمپل سمری یہ ہے، زیٹوفن سیرپ کیٹوٹیفن یہ ایک اینٹی الرجک میڈیسن ہے۔ بچوں میں بھی ڈاکٹر اسے کچھ الرجک کنڈیشنز اور سلیکٹڈ کیسز میں استھما ویزنگ کی لانگ ٹرم مینجمنٹ کے لیے پرسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ آرڈنری کف سیرپ نہیں ہے اور یہ سڈن استھما اٹیک کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ بچوں کی ڈوز ایج، ویٹ اور کنڈیشن کے مطابق ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس لیے ڈوز خود سے اسٹارٹ یا چینج نہیں کرنی چاہیے، اور اگر میڈیسن لینے کے بعد ان یوزول یا سیریس ریئیکشن ہو تو میڈیکل ایڈوائس لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو زیٹوفن سیرپ کے بارے میں یہ انفارمیشن یوزفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس میڈیسن پر ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، میڈیسن کا نام جان لینا، اس کا صحیح یوز سمجھنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔